الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. محترم سامعین کرام، جب تک کسی بھی انسان کے اعمال میں بنیادی طور پر دو چیزیں موجود نہ ہوں تو کسی بھی انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. پہلی بنیادی چیز عقیدہ توحید ہے. اگر انسان کے پاس اتنے اعمال ہوں کہ زمین و آسمان کا خلا اس کی نیکیوں سے بھر جائے، لیکن اس کے پاس اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو وہ انسان اللہ کے ہاں کامیاب و کامران نہیں. اس لیے کہ کامیابی کی اساس اور بنیاد ایمان باللہ ہے، عقیدہ توحید ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، عبداللہ ابن جدعان دور جاہلیت کا ایک ایسا شخص گزرا ہے اور اس نے قریب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے. اس قدر نیکی کے کام کرنے والا ایک مکہ کے پرانے پہاڑوں کے اندر اس کو غار ملا، جس غار کے اندر سونے چاندی اور درہم و دینار کے انبار لگے ہوئے تھے. اور پھر کانو کان اس نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتلایا، تو وہاں سے وہ درہم و دینار لیتا تو لوگوں کی ضروریات پر خرچ کرتا، حتیٰ کہ اس کا دنیا کے اندر مکہ کے اندر اتنا شہرہ ہو گیا کہ عبداللہ بن جدعان تو بڑا ہی نیکوکار آدمی ہے. آخر وہ فوت ہوا، لیکن اس نے رب پر ایمان قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اللہ کے نبی، اتنی نیکیاں کرنے والا وہ شخص، کیا اس کو نیکیاں فائدہ دے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ قطعاً نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کے کسی موقع پر ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کہی رب اغفر لی، کہ میرا کوئی رب بھی ہے جس کو میں مانتا ہوں، جس پر ایمان لانے کا
اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، اور یہ اس نے نہیں کہا کہ میرا رب قیامت کے دن مجھے معاف کرنا، جس سے یہ واضح ہوا کہ غیر مسلم شخص، کافر آدمی، یہودی اور عیسائی آدمی، وہ دنیا میں رفع عامہ کے کام کرے، نیکی کے کام کرے، محض اس کے پاس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ آخرت میں اللہ کے ہاں کامیاب نہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر غیر مسلم شخص جو ایک نیکی کا کام کرتا ہے، مثلا وہ مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو پھر اس نیکی کا جو ثواب اور اجر ہے وہ کہاں جائے گا؟ کیا وہ اجر ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کو نہ ماننے والا شخص دنیا میں رہ کر جب بھی کوئی ایسا نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کا بدلہ اللہ اسے دنیا میں عطا کر دیتا ہے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ایک وہ شخص جو اللہ کو نہیں مانتا، عقیدہ توحید نہیں ہے اس کے پاس، ایمان باللہ اس نے اختیار نہیں کیا، وہ کائنات کے بڑے سے بڑے نیک اعمال کر لے، اللہ کے ہاں وہ فیل ہے، اللہ کے ہاں وہ ناکام ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا مسلمان ہے جو مال سے خالی ہے، کنگلا ہے، فقر و فقر کا مارا ہوا ہے، اس کے پاس درہم و دینار، روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک وصف اور خوبی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اس مسلمان کا یہ وصف اور یہ ایک خوبی اس کافر آدمی کی لاکھوں اور اربوں خوبیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ اس ایمان کے نتیجے میں روز قیامت اس کی بخشش ہوگی، یہ کسی نہ کسی انداز میں کامیاب ضرور ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے زندگی کے اندر ایک بھی نیک عمل نہیں کیا، صرف اس کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا ہے، بھلے وہ جہنم میں بھی چلا گیا تو اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے اور اس ایمان کی برکت سے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت کا مہمان بنا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روز قیامت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے 4 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ایمان کے اندر نکھار اور توکل علی اللہ کی خوبی کی وجہ سے فرمایا کہ 70,000 اور 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000، یہ 4 ارب 90 کروڑ تعداد بنتی ہے۔ 4 ارب 90 کروڑ تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا محض اللہ کی ذات پر ایسا ایمان تھا، ایسا توکل اور بھروسہ تھا کہ وہ اللہ کے بغیر کسی کے سامنے جبین نیاز جو ہے جھکاتے نہیں تھے، اپنی امیدیں غیر اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں کرتے تھے۔ تو 4 ارب 90 کروڑ انسانوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے، اور پھر صحیح ایمان والے لیکن نیک اعمال تھوڑے ہیں، گناہ زیادہ ہیں، پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ اپنی مرضی سے ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ اگر اللہ نے معاف نہیں بھی کیا اور سزا کاٹنے کے لیے یہ ایمان والا شخص جہنم میں چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے۔ جو آپ حدیث سنتے رہتے ہو شفاعت کبریٰ والی،
کہ 1000 سال کم و بیش میدان محشر کے اندر گزر جانے تک لوگ پریشانی جھیلتے رہیں گے، اور ان کی یہ امید جب ختم ہو جائے گی کہ پتہ نہیں کب حساب و کتاب شروع ہو، تو جمع ہو کر باب آدم کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے سفارش کیجیے ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہوئے جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے روکا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نہیں روک پائے تھے، وہ درخت کھا لیا تھا، اپنے اس عمل کو یاد کر کے کہیں گے کہ میری مجال نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے سفارش کر سکوں۔ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس یہ کائنات جمع ہو کر جائے گی، وہ عرض کریں گے کہ میں نے رب تعالیٰ سے سوال کیا تھا اپنے کافر بیٹے کے بارے میں کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے دریا میں غرق ہو رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے جناب نوح، یہ تو آپ کی نسل سے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس صحیح ایمان نہیں ہے، اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے، لہذا آپ اس کے متعلق دوبارہ سوال مت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ میرے سوال پر رب کو ناراضگی آئی تھی، اس لیے میری مجال نہیں ہے کہ میں رب کے سامنے جا کر سفارش کر سکوں۔ جاؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یار بات یہ ہے کہ میری قوم کے لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ فلاں جگہ میلہ لگا ہے، آؤ میلے پہ چلتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا تھا اتنی سکیم کہ میں تو بیمار ہوں۔ بادشاہ وقت نے میری بیوی کو طلب کیا تھا تو میں نے اپنی بیوی کو ہیلا بتایا تھا کہ اگر وہ پوچھے کہ تمہارا آپس میں رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، حالانکہ سیدہ سارہ میری بیوی تھی، لیکن میں نے اسے یہ کہا تھا کہ بادشاہ کو بتانا کہ ہم آپس میں بہن بھائی ہیں۔ پھر میں نے ایک بت خانے کا رخ کیا، وہاں ان لوگوں کے جو بت جن کو وہ معبود کا درجہ دیتے تھے، خدا کا درجہ دیتے تھے، ان کے مختلف اعضاء میں نے کاٹ دیے، ان کو زخمی کر دیا، ان کی شکلیں بگاڑ دی، اور کلہاڑا ان میں سے بڑے کے کندھے پر رکھ کر واپس آ گیا تھا۔ جب قوم میلے سے واپس آئی، اپنے بت خانے کے اندر اپنے بتوں کی خبر لینے کے لیے گئی تو دیکھا کہ یہ حال ہوا پڑا ہے، تو پھر مجھ سے آ کر انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم تو جو بتوں کی مذمت کرتا رہتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے، کہیں تو نے تو یہ معاملہ نہیں کیا؟ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ بڑا بل فعلہ کبیرہم، اسی نے یہ کام کیا ہوگا، جاؤ اسی سے جا کر پوچھو۔ یہ 3 باتیں میں نے خلاف واقعہ کہی تھی، لہذا میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر سکوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ سرزمین مصر میں رہتے ہوئے مجھ سے قتل ہو گیا تھا، اب میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کروں، میری مجال نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے۔ آخر کار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو آپ سفارش کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک مقام ہے، مقام محمود، اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ فرمایا کہ میں وہاں جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا، کس چیز کی؟ سجدہ کرنے کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور کتنا لمبا سجدہ ہوگا؟ آج جمعہ ہے نا، آج جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک یہ پورے ہفتے کا جو ٹائم ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا میں سجدہ کروں گا، اتنا بڑا میں سجدہ کروں گا، اور اس سجدے کے اندر جو میں نے رب کی تعریف کرنی ہے وہ میں کیا پڑھوں گا؟
وہ رب کی تعریف کے کلمات اسی وقت اللہ مجھے سکھلائے گا اور وہ کلمات میں پڑھ کر اللہ کے سامنے رب کی تعریف کروں گا۔ جب اتنا وقت گزر چکے گا، اچھا یہاں ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نبی نے سفارش کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، لیکن آ کر ڈائریکٹ بھی تو سفارش کر سکتے تھے نا کہ یا اللہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع کیجئے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آ کر سجدے میں گر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کروا رہے ہیں اور اتنا لمبا سجدہ کروا رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ اللہ اس دن بھی لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں دنیا کے اندر رہ کر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دیتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھتے تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے تھے۔ آج دیکھ لو، جسے تم خدا سمجھ کر دینے والا سمجھتے تھے، تم اس سے مانگتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینے والا نہیں ہے، عطا کرنے والا نہیں ہے، یہ مجھ سے مانگنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ دکھلا رہا ہے۔ پھر آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، وسل توڑا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفا تشفا، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہلی سفارش کیا کروں گا کہ یا اللہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو، یہ سفارش ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، بڑی سفارش۔ یہ بھی خاصہ ہے کس کا؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن بندے کو نا سمجھدار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کا سجدہ ہو گیا، اب اس کے بعد حساب و کتاب کا معاملہ تو شروع ہونا ہی ہے نا، لیکن اس موقع سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، دوبارہ سجدہ کروں گا۔ 3 یا 4 مرتبہ سجدے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں رب کی پھر تعریف کروں گا، پھر اتنا بڑا سجدہ کروں گا، پھر رب تعالیٰ یہی بات ارشاد فرمائے گا اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ پھر میں 3 مرتبہ سفارش کروں گا کہ یا اللہ میری امت کے لوگ جو جہنم میں جل رہے ہیں ان کو نکال دیں، ان کو۔ اب پہلی دفعہ میں نے سفارش کی فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، اللہ تعالیٰ مجھے حد بندی بتائے گا کہ 1 لاکھ آدمی، 1 کروڑ آدمی، 1 ارب آدمی، حدیث کے اندر اتنا لفظ ہے کہ مجھے حد بندی کی جائے گی، بتلایا جائے گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جائیے جہنم سے اپنی امت کے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے سزائیں لے رہے ہیں، اتنی تعداد میں لوگوں کو نکال کے جنت میں بھیج دیجیے۔ فرمایا کہ یہ 1 دفعہ تو ہو گیا نا، لیکن پھر اب امید باندھ گئی ہے نا کہ میں رب تعالیٰ سے مانگے جا رہا ہوں، رب تعالیٰ انکار نہیں کر رہا، اللہ دیے جا رہے، اللہ۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، دوبارہ سفارش کریں گے، اس کو کہتے ہیں شفاعت صغریٰ، چھوٹی سفارش۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے نکال دو، پھر نکال دیا، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا اتنا غم رکھنے والے، اپنی امت کی اتنی پریشانی رکھنے والے، اپنی امت کی اتنی فکر رکھنے والی، یقین جانیے ایک باپ کو شاید اپنی
सगी औलाद का इतना फिक्र नहीं होता, इतना गम नहीं होता जिस कदर गम मेरे और आपके महबूब पैगंबर को अपनी पूरी उम्मत का था, पूरी उम्मत का था। कई दफा मैंने आपको हदीस सुनाई है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में आते हुए खुशी खुशी के अंदाज में देखा तो अर्ज करती है, अल्लाह के नबी आज आप बड़े खुश हैं, मेरे हक में कोई दुआ ही कर दे। तो आपने दुआ की, या अल्लाह आयशा के अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये दुआ सुनकर इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, फरमाते हैं कि खिलखिलाते मेरा चेहरा आपकी गोद में गिर गया। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि आयशा मेरी दुआ तुझे अच्छी लगी? अर्ज करती अल्लाह के नबी अच्छी लगी है तब तो हंस रही हूँ, तब तो ये खुशी का इजहार कर रही हूँ। आपने फरमाया कि आयशा तो खुशी इतनी अगर मना रही है तो अल्लाह की कसम जो दुआ मैंने तेरे लिए की है कि या अल्लाह आयशा के सारे गुनाहों को माफ कर दे, मैं अपनी हर नमाज में अपनी पूरी उम्मत के लिए ये दुआ करता हूँ, हर नमाज में अपनी पूरी उम्मत के लिए ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। लेकिन आज उम्मत का हाथ देखो, उस नबी ने कैसे कैसे हमारे साथ वफाएं की। उस नबी ने मुझे और आपको देखा नहीं, लेकिन उसको मेरा और आपका गम कितना है, फिक्र कितनी है कि 3 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करके अहले ईमान को जहन्नम से निकाल रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? अभी बहुत मराहिल बाकी है, फिर एक मरहला आएगा, अल्लाह फरमाएगा कि लाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के शहीदों को, वो भी आकर सिफारिश करें। एक एक आदमी की सिफारिश से हदीस में आता है कि मिनहुम राजुलुन यशफउ लिल फ़िआम। मिशकात के आखिर में अशरातुस साअ बाबुस सिफा बाबुल जन्ना सिफातुल जन्नत व अहलिहा, जन्नत का बयान और जन्नत वालों का बयान जो है ना, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है कि एक आदमी की सिफारिश के नतीजे में अल्लाह सिर्फ एक खानदान को नहीं, एक कबीले को नहीं, कई सारे कबीलों को जहन्नम से निकाल देगा। वमिनहुम रजुलुन यमशी यशफउ लिल कबीला, और कोई आदमी ऐसा भी होगा कि उसकी सिफारिश को कबूल करके अल्लाह ताला पूरे एक कबीले और खानदान को जहन्नम से निकालकर जन्नत भेज दे। पूरा खानदान किसे कहते हैं? जिनका ऊपर दादा एक हो, फिर आगे उसका वालिद है, उसके चचा हैं, अब उसके वालिद की औलाद है, उसके चचाओं की औलाद है, तो ये फैलते फैलते सैकड़ों और हजारों के अंदर तादाद हो जाती है। इसको कबीला कहते हैं। अल्लाह अकबर। शहीद भी सिफारिश करेंगे, उलमा भी सिफारिश करेंगे, हत्ता के फिर एक वक्त आएगा कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सिफारिश करने वाले सिफारिशें कर चुके, जन्नत जहन्नम काफी हद तक खाली हो चुकी है। क्या हो चुकी है? फिर ये जो सिफारिश करने वाले होंगे ना, इनकी सिफारिश की कबूलियत का अंदाज भी बड़ा निराला होगा। जिसने सिफारिश कर दी है अल्लाह उसको भेजेगा कि जा जहन्नम में। या अल्लाह जहन्नम में तो अजाब है, जहन्नम में तो आग है, मुझे भी आग लग जाएगी। अल्लाह फरमाएगा जाना तेरा काम है, लेकिन आग नहीं लगती। आग ये सिफारिश करने वाला जहन्नम के अंदर सैर कर रहा है, ढूंढ रहा है ना अपने खानदान के लोगों को, दोस्तों को, कि इसको निकालना है, इसको निकालना है। अल्लाह की कसम उसको आग जर्रा बराबर की तकलीफ नहीं देगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि सिफारिश करने वाले सिफारिश कर चुके, अल अंबिया वल उलमा व शुहदा। अब उसके बाद क्या करो? जाओ जिसके दिल के अंदर फरमाया कि जौ के दाने के बराबर भी ईमान है ना, उसको भी जहन्नम से निकाल दो। निकाल दिया, फिर ऐलान होगा कि जाओ चेक करो जिसके दिल के अंदर फरमाया कि रई के दाने के बराबर भी ईमान है। जौ का दाना बड़ा होता है और रई का दाना छोटा होता है।
اس کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال دو. یا اللہ نکال دیا، پھر اعلان ہوگا کہ جاؤ جہنم کے اندر جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے. ذرہ آپ جانتے ہیں نا، یہ مسجد ہے نا، سورج کی روشنی روشن دان کے ذریعے اندر کراس ہو رہی ہو نا، تو انسان کو اس روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہے وہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ہاتھ ڈال کر ان کو محسوس کرنا چاہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتے. یعنی اتنا بے وجودی چیز ہے وہ، صرف وہ نظر آ سکتی ہے، محسوس ہونے والی چیز. فرمایا کہ ذرہ برابر بھی جس کے دل کے اندر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دو. یا اللہ نکال دیا، پھر اعلان ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکالو اس جہنم سے من فی قلبہ ادنا 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 مثقال ذرۃ. فرمائے کہ اس ذرہ کا اس کو بھی کئی حصوں کے اندر تقسیم کرنا ہے. اس کا یوں سمجھ لیں گے 10واں حصہ، 20واں حصہ، 50واں حصہ، 100واں حصہ بھی جس کے دل کے اندر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دو. نکال دیا. اللہ فرمائیں گے کہ یہ مراحل تو سارے طے ہو گئے، سب نے اپنا اپنا اختیار استعمال کر لیا. اب آخر میں اللہ فرمائیں گے ارحم الراحمین، میں اللہ کا اختیار ابھی باقی ہے، میں نے بھی کچھ لوگوں کو ایک کوٹا ہے جہنم سے نکالنا ہے. تو فرمایا کہ رب تعالیٰ کیسے نکالے گا؟ جہنم کے اندر سے نا ایک ایسے مٹھی بھرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی حدیث سے ثابت ہے، لیکن کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. لیسا کمثلہ شیء، ہم اللہ کی مٹھی کو مخلوق کی کسی مٹھی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے. یہ عقیدے کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ. جیسے اللہ احکم الحاکمین، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ خود ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے تو لا محالہ اس کی مٹھی کتنی بڑی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھرے گی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ایک اور مٹھی کا تذکرہ بھی کر دیں، ایک اور مٹھی کا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ دوسری مٹھی بھی بھرے گا جہنم سے. حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو صدیق رضی اللہ کہنے لگے اللہ کے نبی ایک دفعہ اور تذکرہ فرما دیں، ایک دفعہ اندازہ کریں کہ ابو بکر بھی اس امت کے کیسے خیر کھائے. کوئی بچی کھڑی چیز ہے اس امت کے آخری ہمارے یار اور ساتھی جو کلمہ پڑھنے والے آئیں گے وہ نکل آئے ہمارے بعد جنت میں آ جائیں. اللہ اکبر. حضرت عمر بیٹھے تھے، عرض کرتے ابو بکر یار تو بھی بڑا عجیب آدمی. حضرت ابو صدیق رضی اللہ فرماتے کیا ہوا بھائی؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس وہی ایک مٹھی کافی، ایک مٹھی. حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر تجھے کیا ہوا؟ اگر کوئی خیر کا معاملہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ قربان جو حضرت عمر کی سوچ پر بھی. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ جو ایک مٹھی بھرے گا نا کوئی بچے گا ہی نہیں، کوئی بچے گا ہی. اللہ کی مٹھی کوئی معمولی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی دل جوئی کی. فرمایا کہ صدق عمر، عمر تو بھی سچ کہتا ہے، تو بھی سچ کہتا ہے. یہ سارے نکل گئے کہاں سے؟ جو بات میں بتلانا چاہتا تھا یہ تفصیل میں نے کیوں ذکر کی؟ اللہ کی قسم یہ ایمان والی دولت جو ہے نا، ایمان والی دولت یہ اس قدر قیمتی جوہر ہے، یہ قیمتی اثاثہ ہے، یہ اس قدر قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک کافر پیدا ہونے سے لے کر اپنے آخری سانس تک نیکیاں کر کے چلا جائے اللہ کے پاس، اور یہ ایک مسلمان جس نے صرف کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور زندگی کے اندر ایک نیک عمل بھی نہیں کیا، ایک نماز نہ پڑھی، پڑھنی چاہیے لیکن بدعملی کا شکار ہوا نا.
ہم کفر اور ایمان کا اگر موازنہ کریں، کس کا؟ کفر اور ایمان کا موازنہ کریں. کفر ساری کائنات کی نیکیاں لے کر آئے اور ایمان اکیلا آئے. ایمان اکیلا آئے تو اللہ کے ہاں کامیابی ایمان کی ہے، کفر کی پھر بھی نہیں ہے. وہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا، حضور میزانہ کا دیکھو جی اپنا اعمال نامہ، 99 رجسٹر ہیں، 99 کاپیاں ہیں، 99 اعمال نامے ہیں جو گناہوں سے بھرے ہوئے. اللہ تعالیٰ اس کو قریب کر کے نا پوچھیں گے کہ فلاں گناہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کی یاد کریں گے، چھوٹے چھوٹے. وہ کہے گا کہ یا اللہ ہاں کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، یا اللہ فلاں گناہ ہو گیا، فلاں کیا تھا، یا اللہ ہو گیا. دل کے اندر پریشانی لے جائے گا، یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھے جا رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوئے. جب ان کی باری آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا کام تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس اسنا میں فرمائیں گے کہ احضر میزان آتا، جاؤ جہاں میزان اور ترازو پر اعمال نامے تل رہے ہیں نا، وہاں جا کر دیکھو تیرا بھی اعمال نامہ تلنے والا ہے. وہ دل کے اندر مایوسی اور نا امیدی لے کر وہاں جائے گا کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا. کہ جب 99 رشتہ میری زندگی کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور نیکی ایک بھی نہیں ہے تو آج میں ناکام ہو گیا. وہاں حاضر ہوگا اعمال نامے کے اندر، ایک پردے کے اندر وہ 99 کاپیاں رکھی گئی ہیں، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے پریشان نہ ہو، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے. وہ نیکی کیا ہے؟ وہ سنے گا تو وہ انسنی کر دے گا، اس کو کہے گا کہ یہ 99 کاپیاں ایک طرف، اور وہ ایک نیکی کیا مقابلہ کرنے والی ہے. وہ ایک نیکی کیا ہوگی؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی ایمان ہوگا، عقیدہ توحید ہوگا. کیا ہوگا؟ جب فرمایا کہ اس کو 99 رجسٹروں کے مقابلے میں دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، فتاشت السجلات، فرمایا کہ وہ 99 کاپیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا، اور ایک نیکی جو ہے سارے کے سارے گناہوں پر کیا ہو جائے گی؟ بھاری ہو جائے گی. تو پہلی چیز آخرت کی کامیابی کے لیے کیا ہے؟ عقیدہ توحید. عقیدہ توحید ہے تو بندہ کامیاب ہے. اعمال کی اونچ نیچ جو ہے وہ سفارشوں سے کام ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے کام ہو جائے گا. چلو زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، جہنم میں چلا گیا، سزا بھگتنے کے بعد آخر نکلنا تو ہے نا، بالآخر اس کی آخری منزل تو جنت ہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے لوگوں، تمہیں میں آخری جنتی کے بارے میں نہ بتاؤں، جہنم سے نکلنے والے آخری شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ فرمایا کہ پل صراط سے گزرتا ہے، کبھی دوڑ لگاتا ہے، کبھی لڑکھڑا کے گر جاتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل کرتا ہے، حتیٰ کہ چلتے چلتے اعمال کی کمزوری ہے نا، اعمال تھوڑے ہیں نا اس کے پاس، جہنم کو اس نے پار کر لیا، جہنم کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، اور جہنم کو پار کر کے نا سیدھا کھڑا ہو کے نا ایک دفعہ پھر مڑ کر جہنم کو دیکھے گا اور عرض کرے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے اس جہنم اور جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اب جانا کہاں ہے. وہی کھڑا ہے کہ اس کو سامنے سے ایک خوبصورت درخت نظر آئے گا، اللہ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے. اللہ فرمائے گا کہ اچھا، وہ ارحم الراحمین سارے حالات جانتا ہے، لیکن اس کی رحمت کا اندازہ کریں. وہ فرمائے گا کہ اچھا اگر تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اور تو کچھ نہیں مانگنے والا. یا اللہ کچھ نہیں مانگنے والا، بس یہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوں، یہاں سے شعلے اٹھتے ہیں، میرے منہ کو چہرے کو تکلیف ہوتی ہے، گندی بدبو آتی ہے، یہاں سے برداشت سے باہر ہے، یا اللہ یہاں سے دور ہو جاؤ ذرا. چلو چلا جاؤ اس درخت کے پاس. جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا، اس کے سامنے ایک اور درخت نظر آئے گا، پھر یہی مکالمہ ہوگا، پھر تیسرا درخت اس کو نظر آئے گا، پھر یہی مکالمہ ہوگا، سامنے جنت کا دروازہ ہوگا.
ہم نے یا اللہ جنت کے دروازے کے پاس ہی بھیج دیا. چلو وہاں پہنچ گیا. جب وہاں پہنچ گیا تو اندر سے آوازیں آتی, اندر سے بڑی عیش و تنعم کی آوازیں آتی. جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ بیچارہ برداشت کرے گا, صبر کرے گا. جنت کی خوشبوئیں اس کو آئیں گی, جنت کے جناب والا شراب طہور کی خوشبوئیں آئیں گی, جنت کے فروٹوں کی پھلوں کی خوشبوئیں اس کو آئیں گی. ہوٹل کے پاس سے ہم گزرے تو جو کچھ پک رہا ہوتا ہے خوشبو آتی کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو جنت کی خوشبوئیں تو کیا ہی کہنے اس کی. بالآخر وہ پھٹ پڑے گا, یا اللہ جنت میں داخلہ ہی دے دے. اللہ تعالیٰ پھر وہی بات ہو رہے گا کہ بندے کس قدر تو دھوکے باز ہے, سوال کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے کہ پھر کوئی سوال نہیں کروں گا, پھر کر لیتا ہے. یا اللہ بس اس کے بعد اب آخری سوال ہے, اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں ہوگا. اللہ اس کو اجازت دے دیں گے کہ جا داخل ہو جا. لیکن جیسے ہی وہ داخل ہوگا نا, وہ جاگیر, وہ رقبہ جنت کا جس کے نام الاٹ ہوگا نا, وہ باپ کے آ جائے گا, او بھائی خیر ہے, میری جنت ہے کیوں آڑا ہے تو. چلو بیچارہ وہاں سے بھاگے گا, دوسری طرف جائے گا, وہاں کوئی اور آ گیا, او بھائی یہ تو جنت میری ہے, یہ رقبہ یہ جاگیر جنت کی میری ہے. اللہ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے, جنت تو بری ہوئی ہے, جہاں پاؤں رکھتا ہوں کوئی نہ کوئی مالک آ جاتا ہے کہ جی یہ حصہ میرا ہے, میں کہاں جاؤں. اللہ فرمائے گا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ پوری دنیا کیا اور 10 گنا اور دنیا کے برابر تجھے جنت کا رقبہ اور جاگیر میں الاٹ کر دوں. وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مسخری کرتا ہے, مجھ سے مذاق کرتا ہے, جبکہ بادشاہوں کا مزاج جو ہے وہ تو یہ ہوتا ہے, دنیا کے اندر ہم نے بادشاہ دیکھے ہیں کہ وہ اپنی رعایا سے مذاق نہیں کرتے. یا اللہ تو رب العالمین ہے, یہاں مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی, اور تو کہتا ہے کہ پوری دنیا کے برابر ایک جنت اور 10 جنتیں اس طرح کی اور جو ایک جنت پوری دنیا کا مقابلہ کرتی ہو, دنیا کے برابر ہو, اتنی جنت کی جاگیر اور رقبہ تجھے الاٹ کر دوں. یا اللہ تو مجھ سے مسخری کرتا ہے. اللہ فرمائے کہ جا میں نے تیرے اوپر یہ انعام کیا. فرمائے کہ جنت کے آخری شخص کو دنیا کی جیسی 11 جنتیں اللہ عطا فرمائے گا. کتنی؟ 11. اس سے پہلے جو جنت میں جائیں گے ان کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایمان اس قدر قیمتی چیز ہے. اللہ کے ہاں کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ایمان باللہ, عقیدہ توحید, عقیدہ توحید. ایک کافر فوت ہو گیا, اس کے 2 بیٹے ہیں, ان کو وصیت کرتا ہے کہ جی میرے وفات کے بعد نا میری طرف سے ایصال ثواب کے لیے. کس کے لیے؟ سمجھتے ہو ایصال ثواب, مینو ثواب پہنچان لئی تم نے 50 اونٹ ذبح کرنے. کتنے؟ چھوٹا موٹا ایصال ثواب بھی نہیں کہا اس نے, مالدار آدمی تھا. اللہ کا کرنا ایسا کہ اس کے 2 بیٹوں میں سے ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے. فوت ہوا چند دنوں کے بعد جو کافر بیٹا تھا اس نے 50 اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دی کہ میرے باپ کو ایصال ثواب ہو جائے. جو مسلمان تھا تو مسلمان کا طرز زندگی پتہ کیا ہوتا ہے, وہ پہلے گیا اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھتا ہوں کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ میرے باپ نے ایسے ایسے وصیت کی تھی, وہ فوت ہو گیا ہے, کفر کی حالت میں مرا ہے, تو اب آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ کیا اگر میں اس کی طرف سے یہ 50 اونٹ ذبح کروں, تقسیم کروں, اس کو ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے, ایمان والا مر جائے, اور اس کی طرف سے یہ مالی صدقہ کیا جائے تو اس کو ثواب پہنچتا ہے, اس کو ثواب پہنچتا ہے. تو ایمان کی اللہ کے ہاں قدر ہے, ایمان کی اللہ کے ہاں کیا ہے,
اور اللہ کے ہاں کامیابی کی دوسری سیڑھی، اس کو صرف میں بطور نام کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کی تفصیل اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ نے عقیدہ توحید کو سمجھ لیا، اختیار کر لیا نا، اس کے بعد اپنی زندگی گزارنی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کے اسوے کے مطابق۔ بنیادی طور پر دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، فریبی ہوگا، دھوکے باز ہوگا، لیکن اس کو بھی اس بات پر یقین ہے کہ لوگوں کے لیے خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دجال کے بارے میں بتلایا کرتے تھے، بذریعہ کیا ہے؟ وہی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آپ کو ایک قصہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے شام کے سفر میں ہم جا رہے تھے تو وہاں ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ ایک جانور سے ہماری ملاقات ہوئی جس کا نام جساسہ تھا۔ اس کو ہم ملے نا تو اس کو دیکھ کر ہی ہم ڈر گئے۔ تو خیر اس سے ہم نے معلومات لینی چاہیے تو اس نے اپنے بارے میں کچھ بھی ہمیں بتلایا، بس اس نے یہ کہا کہ تم یہاں سے نا فلاں محل میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص تمہاری انتظار میں۔ ہم پہلی اس کو دیکھ کر اس کے حلیوں کو، کہ اس کے جسم کے اوپر اتنے بڑے بال تھے، نہ اس کے اگلے حصے کا اندازہ ہوتا تھا نہ پچھلے حصے کا اندازہ ہوتا تھا۔ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ کوئی جینی نہ ہو اور ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہ کر دے۔ اس کے اس بات کو کہہ کر ہم جلدی سے اس محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ہماری دجال سے ملاقات ہوئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ زنجیروں کے اندر وہ جکڑا ہوا ہے۔ ہم اس کو ملے تو ہم نے اس سے معلومات لینی چاہیے، لیکن اس نے تکبرانہ انداز میں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ میں کیا ہوں، کیسے یہاں بند ہوں اور کیا کرنے والا ہوں۔ اس نے الٹا ہم سے معلومات لینی شروع کر دی۔ تو اس نے جو ہم سے معلومات لی وہ کیا تھی؟ یہ عرب زمین کے کچھ چشمے تھے، ان کے نام لے کر پوچھے۔ کھجوروں کے کچھ باغات تھے، ان کے بارے میں پوچھا کہ چشموں کے اندر پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا ایک وقت آنے والا ہے ان چشموں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ جو کھجوروں کے باغات ہیں وہ پھل دے رہے ہیں، جی ہاں دے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ پھل دینا چھوڑ دے گی۔ پھر اس نے نبی امیین کے بارے میں پوچھا۔ عرب کے لوگوں کو اس وقت کے یہود و نصارہ جو تھے نا امی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے تھے کہ امیوں کا نبی ہے۔ گویا کہ وہ کہتے سمجھتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نبی بن کر آئے ہیں، امیوں کے نبی بن کر آئے ہیں، پوری کائنات کے نبی نہیں بن کر آئے۔ تو صحابہ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ وہ تو ظاہر ہو چکا ہے، وہ تو آ چکا ہے۔ اس نے پوچھا اچھا پھر لوگ اس کی بات کو مان کر بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہ تو بڑھ رہے ہیں۔ تب اس نے یہ بات کہی، کیا کہی؟ اما ذالک خیر لہم ان یطیعوہ، کہ لوگوں کے حق میں بہتر یہی ہے کہ اس نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہاں ذرا ہم بھی اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ کائنات کا بڑا فریبی، دھوکے باز، فراڈی اور جھوٹا وہ سمجھتا ہے کہ محمد کی اطاعت میں کیا ہے؟ خیر ہے۔ آج کے مولوی کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ جو یہ کہتا ہے کہ میرے امام کی تقلید میں خیر ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میرے پیروی کی پیروی کرو گے تو خیر ملے گی، تو کیوں نہیں ہر شخص یہ نظریہ پیش کرتا، یہ فارمولہ پیش کرتا کہ بھائی خیر کہاں سے ملے گی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ملے گی۔ جنت کہاں سے ملے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا بنائے۔
آمین وما علیہ البلاغ